دیکھو یہاں ایک بات جو سمجھ لو، جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ترقی کرے، پیچھے نہ ہٹے بلکہ آگے بڑھے۔ پہلی نماز اس نے پڑھی تھی وضو کر کے، تب اس نے سوچا کہ دوسری نماز اگر میری اچھی نہ ہو پہلی نماز سے تو کم از کم پہلی نماز جیسی تو ہو، تو اس لیے اس نے دوسری نماز کے پڑھنے کے وقت ارادہ کر لیا کہ دوسری نماز بھی میں وضو کر کے پڑھوں۔ پھر جب تیسری نماز کا وقت آیا تو دل میں یہی سوچا کہ 2 نمازیں تو میں نے وضو کر کے پڑھی، تیسری نماز بغیر وضو کے پڑھ کے برباد کیوں کروں؟ تیسری نماز بھی اس نے وضو کر کے پڑھی۔ اس طرح چند نمازیں جب اس نے وضو کر کے پڑھی تو اس کے سامنے جو مشقت تھی کہ 5 وقت بوٹ نکالنا اور وضو کرنا دشوار ہوگا، وہ دشواری جو ختم ہو گئی اور وہ نماز پڑھنے لگا وضو کر کے۔ دیکھیے یہ ہے ارادہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق کا اترنا۔ اس نے نماز پڑھنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا اور اس کے سامنے دشواری تھی، حضرت کے سامنے دشواری بھی پیش کر دی تھی کہ میں نماز تو پڑھ سکتا ہوں لیکن وضو کے بغیر نماز پڑھنے کا حکم دو تو میں نماز پڑھوں۔ حضرت نے فرمایا کہ بغیر وضو کی نماز پڑھنا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کے نیت کو قبول کر لیا، اس کے ارادے کو قبول کر لیا تو مکمل نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دے دیا اور اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو گیا۔ چنانچہ وہ نماز پڑھتا رہا۔ 1 مہینے کے بعد پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے پوچھا کہ میں نے جو نصیحت کی تھی اور نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا اس پر عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کہا جی حضرت نماز پڑھتا ہوں، پابندی سے نماز پڑھتا ہوں۔ کہا وضو کر کے نماز پڑھتے ہو بغیر وضو کے؟ کہا حضرت وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں۔ کہا میں نے تو کہا تھا کہ بغیر وضو کی نماز پڑھنا، تم وضو کر کے نماز پڑھتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت جب میں نے پہلی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو یہ سوچا کہ زندگی کی پہلی نماز ہے، اس کو تو کم از کم میں صحیح طریقے پر پڑھ لوں۔ چنانچہ میں نے اس کو صحیح طریقے پر جو پڑھا تو دوسری نماز کا جب وقت آیا تو دل میں یہ خیال آیا کہ پہلی نماز تو میں نے وضو کر کے پڑھی، دوسری نماز بغیر وضو کے کیوں پڑھوں؟ تو اس لیے دوسری نماز بھی میں نے وضو کر کے پڑھی۔ اس طرح چند نمازیں میں نے جب وضو کر کے پڑھی تو اب تو میری عادت بن گئی اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، وضو کر کے میں تمام نمازیں پڑھتا ہوں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو گے، نیت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق اترے گی۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے، لیکن ہم گناہوں سے بچنے کا ارادہ تو کریں۔ جب گناہوں سے بچنے کا ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا لیں گے۔ لیکن ایک شخص گناہوں سے بچنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کبھی توفیق نہیں اتارے گی۔ اور یہی خاصیت نماز کی بھی بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ بے حیائی کے کاموں سے اور بری باتوں سے جو روکتی ہے۔ بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے نماز بھی پڑھتا ہے اور غلط کام بھی کرتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے، اور قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ یہ نمازیوں کے اندر سے برائیاں کیوں ختم نہیں ہو رہی ہیں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بے حیائیوں سے بچنے کا، برائیوں سے بچنے کا ہم ارادہ نہیں کرتے ہیں۔ نماز کے ساتھ ساتھ جب آپ بے حیائیوں سے بچنے کا ارادہ کریں گے، گناہوں سے بچنے کا جو ارادہ کریں گے، تو نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھ رکھی ہے کہ آپ کو گناہوں سے پاک صاف جو کر دے گی۔ لیکن انسان نیت تو کرے، انسان ارادہ تو کرے۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اور گناہوں سے بچنے کا جو ارادہ کرتا ہے، میرے محترم بزرگ اور دوستوں، کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا اپنے ارادے کے اندر۔ ایک دن جو وہ گناہوں سے بچ جائے گا، غلط کاموں سے بچ جائے گا، دوسرے دن وہی کام کرنا جو شروع کر دے گا۔ لیکن ایک شخص پابندی سے نماز پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے، برائیوں سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے، تو نماز کی برکت سے اس کی زندگیوں میں جتنے بھی غلط کام ہوں گے وہ سب کیسے نکل جائیں گے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستوں، یہ مبارک مہینہ ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ تو ہم جب روزہ رکھیں گے تو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کریں گے کہ ہم گناہوں سے بچیں گے۔ گناہوں سے بچنے کا جب ارادہ کرو گے تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت رکھ رکھی ہے۔ بہت سے حضرات عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم ایک غلط کام کر رہے ہیں اور سال ہاں سال سے وہ غلط کام کر رہے ہیں، اب ہمارے لیے چھوڑنا مشکل ہے۔ ارے کیسے جو چھوڑنا مشکل ہے؟ انسان ارادہ کرے گا اور چھوڑنے کا ارادہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں کیسا بھی جو غلط کام جو داخل ہو گیا ہوگا، غلط کام جو نکل جائے گا۔ اور انسان روزہ رکھ کر کے اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ کیسا بھی غلط کام میں کرتا ہوں اس کو چھوڑ سکتا ہوں۔
کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو جائز چیزوں کو چھوڑتا ہی نہیں چھوڑتا ہے. کھانا پینا تو جو جائز اور حلال ہے، لیکن جب روزہ رکھنے کا اس نے ارادہ کر لیا تو اب وہ نہ کھائے گا نہ پیے گا. تو جب وہ ارادے کے بعد اور نیت کے بعد جائز چیزوں سے بچ سکتا ہے تو ناجائز چیزوں سے کیوں نہیں بچ سکتا ہے؟ ہر انسان کے اندر، ہر مومن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے، یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھ رکھی ہے کہ اگر وہ گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ گناہوں سے ضرور جن بچ سکتا ہے. لیکن ارادے کی کمی ہے، ہم ارادہ کرتے ہی نہیں. پوری زندگی میں اگر ہم ہر رمضان کے اندر ایک ایک گناہ کے ترک کرنے کا ارادہ کریں، ایک گناہ کے چھوڑنے کا ارادہ کریں، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، چند رمضانوں کے اندر ہم پاکیزہ انسان بن جائیں، فرشتے جیسے ہم انسان جن بن جائیں. فرشتوں سے کوئی گناہ جن صادر نہیں ہوتا ہے، اسی طرح ہم سے بھی کوئی گناہ صادر نہ ہو. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے. اب ہمارا کام ہے نیت کرنا اور ارادہ کرنا. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کامل روزے دار وہ ہے، غور سے سنو، کامل روزے دار وہ ہے جو صرف کھانے پینے کو نہ چھوڑے، بلکہ جیسے اس نے کھانے پینے کو جو چھوڑا ہے اسی طریقے پر تمام غلط کاموں کو بھی چھوڑ دے، برے کاموں کو بھی چھوڑ دے. آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہاتھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، پیر کا بھی روزہ ہونا چاہیے، دل و دماغ کا بھی روزہ ہونا چاہیے. آنکھ کا روزہ تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بلکہ پورے رمضان المبارک میں کوئی غلط نگاہ نہیں پڑنی چاہیے، اپنی نگاہ کی وہ پوری حفاظت کرے. کانوں کا روزہ یہ ہے کہ پورے رمضان میں کوئی غلط بات کان کے اندر نہیں پڑنی چاہیے، نہ کوئی بری بات جو سنے، نہ کسی کی غیبت جو سنے، تو کان میں کوئی بری بات نہیں پڑنی چاہیے. زبان سے کوئی بری بات جو ہے نہ نکالے، دل و دماغ کے اندر کوئی بری بات نہ سوچے، ہاتھ اور پیر غلط کام کی طرف نہ پیش قدمی کریں. تو پھر دیکھیے کہ آپ کے لیے رمضان کا مہینہ کتنا شاندار مہینہ جو ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ جب گزر کر کے جو چلا جائے گا تو آپ سے زیادہ کوئی پاکیزہ انسان نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے پورے رمضان کے اندر گناہوں سے بچنے کی نیت کی اور اس پر عمل کیا. آنکھوں کو بھی گناہوں سے بچایا، کانوں کو بھی گناہوں سے بچایا، زبان کو بھی گناہوں سے بچایا، ہاتھ کو بھی گناہوں سے بچایا، پیر کو بھی گناہوں سے بچایا. تو اس میں اور فرشتے میں فرق کیا رہے گا؟ وہ فرشتہ صفت انسان جن بن جائے گا. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، روزے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کاموں کے کرنے کا بھی ارادہ کرنا ہے، نیت جن کرنی ہے. اگر ہم زندگی کے تمام برے کاموں کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو کم از کم چند کاموں کے تو چھوڑنے کا ارادہ کریں. اس رمضان کے اندر ہم چند کام جو ہے ترک جن کر دیں گے، اگلے رمضان کے اندر اور زیادہ جن کاموں کے ترک کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس طریقے پر آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں میں جتنے بھی غلط کام داخل ہو گئے ہیں وہ نکل جائیں گے اور ہم پاک صاف انسان بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پاک صاف بنانے کے لیے کئی انتظامات کیے ہیں. نماز جیسی چیز اللہ تعالیٰ نے جو فرض کی، کیونکہ نماز سے بھی انسان گناہوں سے پاک صاف جن بنتا ہے. اسی طریقے پر روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، رمضان کا مہینہ ہمارے پاس بھیجا اس لیے کہ اس سے بھی انسان پاک صاف ہوتا ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا، کیونکہ قرآن کریم کو انسان سمجھے گا اور اس کے مطابق اپنے عقیدے کو بنائے گا اور اس پر عمل کرے گا تو وہ پاک صاف جن انسان جن بن جائے گا. انسان کے مختلف جو ہے طبقات ہیں، ہر طبقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کا انتظام کیا ہے، تقوی کا انتظام کیا ہے. عام انسان جو کاروبار کے اندر پھنسا ہوا ہے وہ کسی خانقاہ میں نہیں جا سکتا ہے، کسی مدرسے میں جا کر کے تعلیم حاصل نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کو بھی پاک صاف جن بننا ہے. تو اس کے پاک صاف بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو انتظام جن کیے. ایک انتظام تو یہ کیا کہ نماز فرض کر دی، دوسرا انتظام یہ کیا کہ رمضان کا مہینہ اس کے پاس بھیج دیا اور رمضان کے روزے جن فرض کر دیے. جب انسان پابندی سے جو نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں جتنی بھی غلط باتیں ہیں آہستہ آہستہ نکل جائیں گی اور وہ پاک صاف انسان بنتا چلا جائے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک کامیاب ہو گیا وہ شخص جو سنور گیا. قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو سنور گیا. اور سنورنے کا طریقہ کیا بتلایا؟ دو طریقے اللہ تعالیٰ نے بتلائے. وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی. جو شخص اپنے رب کا نام لے گا، ذکر کرے گا اور نماز پڑھے گا، آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں جتنے بھی غلط کام ہوں گے وہ نکل جائیں گے اور وہ خوبیوں سے آراستہ ہو جائے گا. اسی کا نام تزکیہ ہے، اسی کا نام جو ہے تقویٰ ہے. تزکیہ اور تقویٰ کے معنی ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور خوبیوں سے اور فضائل سے اپنے آپ کو آراستہ جن کرنا.
تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب آپ اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کا جو ذکر کرو گے، اور نماز یہ اللہ کا بہترین ذکر ہے۔ نماز میں آپ غور کیجئے، ابتدا سے لے کر کے انتہا تک ذکر ہی ذکر ہے۔ سب سے پہلے ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کرتے ہیں، نہیں کہتے یہ اللہ کا ذکر ہے۔ پھر ثنا پڑھتے ہیں، اس میں بھی اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کا جو ذکر ہے۔ تسبیحات پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو نماز پڑھتا ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کی زندگی پاک صاف ہوتی رہے گی، اور اس کی زندگی کے اندر ثواب کا اضافہ ہوتا رہے گا، نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو ایک طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے لیے یہ رکھ رکھا ہے کہ نماز کو عام کر دیا۔ دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے لیے روزے کا رکھ رکھا ہے کہ روزے رکھو اور روزے کے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرو، روزے کے تقاضوں کو جو پورا کرو تو انشاءاللہ تم انسان بن جاؤ گے، فرشتہ صفت مومن بنو گے۔ تو دو طریقے تو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے رکھے۔ اب کسی کے پاس وقت ہے تو وہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرے، قرآن کریم کو پڑھے، قرآن کریم کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ جو شخص قرآن کریم کو پڑھے گا اور سمجھے گا اور اس پر عمل کرے گا، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنے گا، اس کی زندگی بھی پاک صاف ہو جائے گی۔ اور تیسرا طریقہ ایک اور ہے پاک صاف بننے کا، وہ یہ ہے کہ کسی خانقاہ میں آپ تشریف لے جائیں، کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور وہ جس طرح کہے اس طریقے پر جو زندگی گزاریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگیاں پاکیزہ اور صاف ستھری جو ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب دولت جو عطا فرمائی تھی۔ نماز بھی وہ پابندی سے پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، روزے کے تقاضوں کو بھی جو پورا جو فرماتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ان کے لیے قرآن کریم کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں تھا، کیونکہ ان کی زبان میں قرآن کریم جو نازل ہو رہا تھا، اور جہاں کہیں کوئی دشواری پیش آتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس آیت کی تفسیر جو سمجھا دیتے تھے، اس کے مطابق اپنی زندگی بناتے تھے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بناتے تھے، تو ان کی زندگیاں پاکیزہ بن گئی۔ وہ جتنے گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے اتنے ہی زیادہ پاک اور صاف ہو گئے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں اگر آپ اسلام سے پہلے جو دیکھیں گے تو ان سے بڑا کوئی گنہگار انسان نظر نہیں آئے گا، لیکن اسلام لانے کے بعد وہ ایسے انسان بن گئے کہ فرشتہ بھی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں تو آپ نے جو سنا ہوگا کہ تلوار لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے تو عمر فاروق بن گئے۔ عمر کے معنی تو ان کے جو نام رکھ رکھے تھے، لیکن فاروق کے معنی ہے کفر و اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والے۔ حضرت عمر کی اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر اور کافروں کے درمیان میں فرق ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کعبۃ اللہ میں کوئی شخص جو نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، حضرت عمر جب اسلام لائے تو مسلمانوں کو لے کر کے گئے اور مسجد حرام کے اندر جا کر کے جو نماز جن پڑھی ہے، تو پہلے وہ عمر تھے، اسلام لانے کے بعد عمر فاروق جن بن گئے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کو وہ سمجھتے تھے اور اس کو اپنے جسم سے لگاتے تھے، اس پر عمل کرنے کی جو کوشش کرتے تھے۔ آج ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں نہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ذکر کے جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ نماز کے بعد 2-3 تسبیح ہیں، ایک تو سبحان اللہ کی تسبیح، دوسری الحمدللہ کی، اور اللہ اکبر۔ یہ 3 تسبیحیں رکھی گئی نہیں رکھی گئی؟ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ ہم نے نہ جانے زندگی میں کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہا ہوگا، کتنی مرتبہ الحمدللہ کہا ہوگا، کتنی مرتبہ اللہ اکبر جو کہا ہوگا، لیکن ان تسبیحات کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ اور صحابہ کرام یہ تسبیحات پڑھتے تھے، اگر ایک تسبیح بھی وہ پڑھ لیتے تھے تو ان کی زندگیوں کے اندر فرق آ جاتا۔ کیوں فرق آتا تھا؟ ان کی زندگی میں فرق آتا تھا، ہماری زندگیاں جیسی ہیں ویسی کی ویسی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا کہ صرف سبحان اللہ زبان سے کہنا کافی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بات کافی نہیں۔ سبحان اللہ اگر کوئی شخص زبان سے کہتا ہے سمجھے بغیر، اس کے معنی نہیں جانتا ہے اور سبحان اللہ کہتا ہے، تب بھی نیکی ملے گی۔ جیسے کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے سمجھے بغیر، تب بھی ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، چاہے وہ قرآن کریم کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ اسی طریقے پر کوئی شخص سبحان اللہ کہتا ہے سمجھے بغیر، تب بھی اس کو جو نیکیاں ملیں گی۔ لیکن سبحان اللہ کا جو مقصد ہے وہ مقصد کب پورا ہوگا؟ یہ مقصد اس وقت پورا ہوگا جب زبان سے کہے سبحان اللہ اور دل سے سوچے کہ سبحان اللہ کا مقصد کیا، سبحان اللہ کے معنی کیا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کے ذریعے سے ہمیں کیا سبق دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس جملے کے ذریعے سے ہمیں کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں، یعنی اس کے تقاضے کو پورا کرے. تو ایک شخص سبحان اللہ زبان سے کہے، پھر اس کے معنی جو سمجھے اور اس کے تقاضے کو پورا کرے، تو 10 دن میں وہ انسان بن جائے گا، 10 دن میں وہ فرشتہ جن بن جائے گا. سبحان اللہ کے معنی آپ سبھی کو جو معلوم ہے، سبحان اللہ کے معنی ہے اللہ پاک، اللہ تعالی پاک. یہ معنی تو معلوم ہے. اب اس کا تقاضا کیا ہے، اس تقاضے کو بھی سمجھ لیں. اس کے 2 تقاضے ہیں. پہلا تقاضا تو یہ ہے سبحان اللہ کا، جب آپ زبان سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہیں تو ہمارا عقیدہ سبحان اللہ کے مطابق ہونا چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک سمجھیں.